یہ دیا گیا کہ ہفتے کا دن جو ہے یہ تخلیق کائنات کے عمل سے فارغ ہونے کا دن تھا۔ بائبل کے اندر یہودیوں نے لکھا، ہاں بائبل وہ جو اللہ پاک نے اتاری تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، وہ اللہ تعالیٰ کی یقیناً سچی کتاب ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ جو اس کو اللہ کی کتاب نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے۔ مگر جو موجودہ بائبل ہے اس کے اندر انہوں نے جگہ جگہ تحریف کر دی ہوئی ہے، تبدیلیاں کر دی ہوئی ہیں۔ اس کے اندر جو محرف اور مبدل، یعنی ان کے علماء کے یا ان کے جو سلاطین اور حکمران ہیں ان کے اضافے یا کمیاں جو کی گئی ہوئی ہیں یا جو تبدیلیاں کی گئی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک تبدیلی یہ بھی ہے کہ یہود کی بائبل کے اندر یہ لکھا ہوا موجود ہے آج بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دن تخلیق کائنات کا سلسلہ شروع کیا، سوموار کو بھی جاری رہا، منگلوں کو بھی جاری رہا، جمعرات کو بھی جاری رہا، جمعہ کو بھی جاری رہ کے تو جمعہ تک یہ مکمل ہو گیا، یہ عمل جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔ تو اب یہ 6 دن ہو گئے، تو اب آگے آ گیا 7واں دن، وہ ہے یوم السبت، ہفتے کا دن۔ تو یہ دن جو ہے اس کے بارے میں ان مردودوں نے یہ لکھا کہ 6 دن اللہ پاک نے اپنی مخلوقات جو ہے ان کی تخلیق فرمائی، اور تخلیق فرما کے تو اللہ پاک تھک گیا، اور جب تھک گیا تو 7واں دن جو تھا ہفتے والا دن، ایک دن جو ہے اللہ پاک نے اس دن میں آرام کیا، راحت حاصل کی، استراحت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آرام کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آرام کیا، کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خدا نخواستہ وہ تھک گیا۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، اور اسی طرح وہ فرقے کے جو اللہ پاک کو جسم قرار دیتے ہیں ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جب وہ جسم ہے تو ظاہر ہے کام کرنے سے تھکاوٹ تو ہوتی ہے نا، جسم کو 7 دن کام کیا، تھکاوٹ ہو گئی، تو اب اس کے بعد پھر 6 دن، تو 7واں دن جو ہے جو آخری دن تھا ہفتے کا، تو اس دن میں اللہ پاک نے ریسٹ کیا، وہ ریسٹ کے لیے اللہ پاک نے مخصوص کر لیا۔ اللہ پاک نے خود ہی اس کا جواب بھی ارشاد فرما دیا قرآن پاک کے اندر۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، یقین کرو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے تمام آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے وہ بھی، اور جو کچھ آسمانوں میں اور زمین کے اندر اور آسمانوں کے اندر ہے وہ بھی، یعنی ساری جتنی بھی یہ مخلوقات ہیں ان کو ہم نے پیدا کیا فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ وما مسنا من لغوب، اور سن لو اور یقین کر لو کہ ہم نے یہ 6 دن جو ہیں یہ تخلیق کائنات کے اندر ہم نے گزارے، مگر اس کے باوجود ہمیں تھکاوٹ کا ایک ذرہ بھی محسوس نہ ہوا، ہم تھکے نہیں۔ اللہ ہے تو تھکے گا کیسے؟ مگر یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تھک بھی جاتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اسی لیے ہمارے ائمہ متکلمین جو ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں، اہل عقل کا اجماع ہے دنیا کے اندر انہو لا ابلد من الیہود، کہ یہودیوں سے بڑھ کر بلید الفام، بد دماغ، یہودیوں سے بڑھ کر بد دماغ کوئی نہیں ہے کہ جنہوں نے اللہ پاک وحدہ لا شریک کی طرف تھکاوٹ کو منسوب کر دیا کہ 6 دن تخلیق کائنات کے اندر اللہ پاک نے صرف کیے اور تھک گیا، اب 7واں دن جو ہے اس نے اپنا ریسٹ کے لیے رکھا، آرام کیا، اور یہ کفر خالص ہے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ دونوں کو علیحدہ علیحدہ دیے نا، مگر مل کے وہ دونوں ان دنوں کو مناتے ہیں۔ مگر مسلمانوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل اسلام تمہیں ہفتہ اتوار نہیں دیا گیا، ہفتے کا دن جو ہے وہ کائنات کی تخلیق سے فراغت کا دن تھا، اس کے مکمل ہونے کا دن تھا، وہ تمہیں عید کے لیے نہیں دیا گیا۔ ٹھیک ہے وہ بھی خوشی کی بات ہے، مگر وہ عید کے طور پر تمہیں نہیں دیا گیا ہفتے کی۔ اسی طرح اتوار کا دن جو ہے وہ نزول مائدہ کا دن ہے، مگر نزول مائدہ پھر تمہارے لیے کون سا دن عید ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الجمعۃ عید للمسلمین وحج للمساکین، کہ جمعہ کا دن جو ہے یہ تمام اہل اسلام کے لیے ہفتہ وار عید کا دن ہے، اور وہ غریب مسکین میری امت کے کہ جن کا دل چاہتا حج کرنے کو مگر ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے، تو وہ اگر گھر سے تیار ہو کے نہا دھو کے جو موجود کپڑے ہیں صاف ستھرے، چاہے غریبانہ ہوں چاہے جیسے بھی ہوں، ان کو پہن کر تو مسجد کے اندر پہنچ جائیں،
جمعہ کی نماز کے لیے اور آ کے باقاعدہ جمعہ کی نماز ادا کریں تو جس وقت جمعہ کی نماز ادا کر کے گھر پہنچیں گے تو ان کے لیے ثواب وہی لکھا جائے گا جیسا کہ کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور حج کا عمل انجام دے کر پورا کر کے اپنے گھر میں واپس آتا ہے. جیسا اجر اس کو ملتا ہے ایسا ہی اس امت کے غریب کو ملتا ہے جو جمعہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھے. میرے دوستو، میرے لیے تو اتنی کوئی بڑی حیرت کی بات نہیں ہے، مگر یقیناً اہل دنیا کے لیے یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے غریبوں کو کیا کیا نہیں عطا فرمایا. وہ انعامات عطا فرمائے ہیں کہ جو بڑے لوگ جو ہیں ان کو حاصل نہیں ہے. ہاں جی، اب آپ میں سے جو غریب نہیں ہیں وہ اپنے گھر سے چاہے نہا دھو کے تازہ حجامت کروا کے اور نیا سوٹ پہن کر، ہاں جی، اور بڑی مہنگی قسم کی خوشبو جو ہے وہ لگا کر، عطر لگا کر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. پہلی اذان کے وقت وہ مسجد کے اندر آ کر صف اول میں بیٹھ جاتے ہیں اور سارا جمعے کے جتنے بھی آداب ہیں وہ سارے بجا لاتے ہیں اور سارا کام مکمل کرنے کے بعد وہ گھر میں جب واپس پہنچتے ہیں تو ان کو جمعہ کی نماز پڑھنے کا کامل ثواب جو ہے وہ عطا ہوتا ہے. جمعہ کی نماز پڑھنے کا کامل ثواب، مگر ان کو حج کرنے کا ثواب نہیں ملتا. وہ صرف اس امت کے غریب کے لیے. میں صدقے جاؤں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمتوں کے اور آپ کی شفقتوں کے. ہے جی، اب غریب اب بھی خوش نہ ہو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اور اس کے لیے کون سا خوشی کا موقع ہو. اور جمعہ کا دن دیا مساکین کے لیے حج کے طور پر بھی. حج کا دن بھی تو عید ہے نا، حج کا دن بھی عید ہے اور اس کے علاوہ جمعہ کا دن بھی عید ہے. تو امیر کے لیے یہ ایک آری عید ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ زہے نصیب اس امت کے غریب کے کہ اس کے لیے یہ ڈبل عید ہے. ڈبل عید، جمعے کی عید ایک اور حج کی عید دو. یہ دونوں دن جو ہے یہ عید کے دن ہے نا جی. اور یہ ہفتے کا دن یہ کیوں نہیں دیا گیا مسلمانوں کو ہفتہ وار عید کے طور پر؟ اتوار کا دن کیوں نہیں دیا گیا کہ جتنی بڑی خوشی جو ہے وہ جمعہ کے دن میں ہے؟ جمعے کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جیم میم عین 3 حرف اس کا مادہ ہے جمعون. جمع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اکٹھا کرنا. جمعہ کے دن کو یوم الجمعہ اکٹھا کرنے کا دن جو ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن میں اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے تمام حصوں سے اور مختلف جو ہیں رنگوں کے مختلف، جن کے ٹیسٹ مختلف ہیں، جن کی مہک مختلف ہے، ہیں جی، ہر قسم کے زمین کے حصوں میں سے ہیں جی کچھ نہ کچھ اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی لائی کہ سارا وہ ایک لے آؤ اور سب کو اکٹھا کیا، پانی کے ساتھ اس کو گوندا اور گوند کر تو اس میں کیا تھا؟ گویا کہ اس کے اندر تمام بنو آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے قیامت تک ہونے والی ان سب کے بیج کے ذرہ سمجھتے ہیں نا، ذرے، وہ اس کے اندر اللہ پاک نے تخلیق فرما کے تو آدم علیہ السلام کی وہ ریڑھ کی ہڈی کے آخر میں جس کو دمچی کہتے ہیں، ہاں جی، اس کے اندر اللہ پاک نے یہ رکھ دیا. وہیں سے چل کر آگے دنیا میں آتے رہے. تو آگے جتنی اولاد آدم علیہ السلام کی ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے ذریعے سے آنی تھی جی، جو پہلے پیدا ہو چکی آدم علیہ السلام کی اولاد، تو ان کے بیج بھی استعمال میں آ گئے. باقی کے سب کے بیج جو ہیں وہ حضرت شیس علیہ السلام کی پشت میں آگے جتنی قیامت تک ان کی اولاد ہونے والی تھی اس کے، اور اسی طرح آپ کی پشت میں بھی وہ منتقل ہوئے ہیں جتنی اولاد آپ کی ہونے والی ہے قیامت تک. یہ سارا سلسلہ جو ہے یعنی پوری دنیا کے انسانوں کے جسمانی وجود کا جو بنیادی جو ذرہ ہے، بنیادی ذرہ جس کو بمنزل بیج کے حدیث پاک کے اندر قرار دیا گیا ہے، ان سب کو اللہ پاک نے تخلیق فرما کے تو جمع کر دیا تھا. اس لیے یہ یوم الجمعہ ہے. اس کو جمع کر دیا تھا آدم علیہ السلام کی پشت میں، ریڑھ کی ہڈی کے اخیر میں، دمچی کی جو ہڈی ہے اس میں. اور اسی دن کے اندر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مکمل کیا اور آپ کے اندر روح پھونکی.
حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہر لحاظ سے مکمل ہوئی اسی دن میں. آدم علیہ السلام کا جسم جو ہے وہ علیحدہ تھا، روح عالم ارواح میں علیحدہ تھی، مگر یہ جمعہ کا دن تھا جس دن کے اندر آپ کے جسم اور آپ کی روح دونوں کو اکٹھا کیا گیا، جمع کیا گیا. کیونکہ جسم اور روح جب جمع ہوتے ہیں تو پھر اس دنیا کی زندگی جو ہے وہ بنتی ہے، ہاں جی، عالم شہادت کی زندگی. اور اس کی اور بھی وجوہات ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان یوم الجمعۃ خلق اللہ تعالی فیہ آدم، جمعہ کا جو دن ہے اس دن کے اندر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو مکمل کیا تھا. ان کے وجود جسمانی کے جو اجزاء ہیں ان کو بھی مکمل کیا تھا، ان کی اولاد کے جو ذرے اور بیج ہیں ان کو بھی مکمل جمع کیا تھا یہاں پر، اور روح کو بھی جمع کر دیا تھا آپ کے جسم کے ساتھ. تو یہ دن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کا دن ہوا، یوم میلاد النبی. تو جمعہ کا دن جو ہے اس کے اندر جو ہم خوشی مناتے ہیں یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اور جو معاملات میں نے ابھی ان کی طرف اشارہ کیا تفصیل ان کی گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں گزر چکی ہوئی ہے، تو اس کا کچھ حصہ ریکارڈنگ میں موجود ہے یہ طارق بابر کے پاس. تو اس سے آپ وہ اس کی ریکارڈنگ لے سکتے ہیں اور اس کو سن سکتے ہیں، اور سننا چاہیے. وہ بڑا ایک اتفاقاً بس یہ سمجھیں کہ جیسے الہامی گفتگو ہوتی ہے نا، جس وقت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ ڈال دیتا ہے قلب میں، دل میں. تو اس کو ذرا ذہن نشین فرمائیں. تو اس سے زیادہ خوشی کی اور کوئی بات آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے نہیں ہو سکتی، مسلمان کے لیے نہیں ہو. تو اس وجہ سے جمعہ کا دن جو ہے یہ مسلمانوں کی عید بنایا گیا، اور الحمدللہ یہ جمعہ کا دن جو ہے اس دن کو عید، ہفتے کی عید پوری دنیا میں صرف مسلمان ہی مناتے ہیں. ہمارے ساتھ نہ کوئی عیسائی شامل ہے اس میں، نہ کوئی یہودی شامل ہے اس میں، نہ کوئی مجوسی شامل ہے اس میں، نہ کوئی بدھ مذہب کا، بدھ مت کا کوئی آدمی جو ہے وہ اس میں شامل ہے، نہ کوئی ہندو شامل ہے، نہ کوئی سکھ شامل ہے. مگر بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ آج بھی کئی ایک مسلمان ملکوں کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر جمعہ کی چھٹی کے بجائے عیسائیوں اور یہودیوں کی تقلید کے اندر ہفتے اور اتوار کی عید جو ہے وہ منائی جاتی ہے اور چھٹی منائی جاتی ہے. آج ہمارے یہاں بھی ہفتے اتوار کی عید ہے نا، چھٹی ہے نا جی، سرکاری چھٹی ہفتہ اتوار. تو یہ وہی پیروی یہود و نصارہ کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ. سرکار کا کلام فصاحت نظام، فصاحت کا خوبصورت گلدستہ ہوتا تھا جس کے اندر الفاظ تھوڑے، معنی ان کے واضح، مفہوم جب وسیع. فرمایا کہ وہ وقت آئے گا کیا امت مسلمہ تم بھی، تم سے پہلے جو یہود اور نصارہ کی قومیں ہوئی ہیں ان قوموں کی پیروی کرو گے، اور اس حد تک ان کی پیروی اور ان کی ریس کرنے کے عادی بن جاؤ گے کہ حتیٰ، پھر فرمایا شبرم بشبرن، یعنی بالشت کے مقابلے میں بالشت کے حساب سے، یعنی جتنا جو کام انہوں نے کیا اتنا ہی تم بھی ان کی ریس کر کے کرو گے. حتیٰ لو دخلوا جوہر دب لدخلتمو فیہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا ہوا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر گوہ کی سوراخ میں، وہ گوہ دی کھوڈ وچ، گوہ کے سوراخ میں اگر یہود و نصارہ جو ہے نا وہ اپنا سر دیں گے، اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے، تو تم بھی ضرور اس کے اندر اپنا سر گھسیڑنے کی کوشش کرو گے. وہ وقت آج آ نہیں گیا، آ گیا نا. تو جوں ایسے حالات آتے ہیں، ایک طرف افسوس کا مقام ہوتا ہے اور دوسری طرف ہماری قوت ایمان جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ ہمیں پہلے بتا دیا ہوا ہے. سرکار نے یہ بھی فرمایا ہفتہ اتوار یہود و نصارہ کی عید بنائی گئی تھی تو انہوں نے اس کی قدر کوئی نہیں کی، مگر اے امت مسلمہ یاد رکھنا تمہیں جو جمعہ کا دن دیا گیا نا اس میں بڑے فوائد اور بڑے فضائل ہیں. کسی وقت موقع آئے گا میں وہ اس کے فضائل بھی بیان کر سکتا ہوں انشاءاللہ تعالی، شاید کبھی موقع آئے گا، ضرور آئے گا. تو آپ نے فرمایا انہوں نے تو اس دن کی برکات ضائع کر دی ہیں، مگر اے مسلمانوں تمہیں جمعہ کا دن جو ہے ہفتہ وار عید کا دن دیا گیا ہے،
تم اسے مضبوطی سے تھام کے رکھنا اور اس کو ضائع نہ کرنا۔ اس کے ساتھ ہی میں حکومت وقت سے اس بات کا تقاضا کرتا ہوں، نمبر 1 فوری طور پر فلسطینیوں کی اسرائیل کے خلاف بھرپور اور کھلم کھلا واضح طور پر فوجی امداد بھی کی جائے اور مالی امداد کے لیے بھی تحریک چلائی جائے حکومتی سطح پر۔ یہ ہمارا پہلا مطالبہ ہے۔ دوسرا مطالبہ ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح ہفتے اتوار کی چھٹیوں کی بجائے صرف جمعۃ المبارکہ کے دن کی چھٹی مسلمانوں کے لیے کی جائے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے اندر ایک چھٹی کا دن مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عطا، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اس شفقت اور مہربانی کے ہم اس پر ناقدر نہ بن جائیں، اس کے نہ شکر نہ بنیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔